میں آپ سے یہ بات رکھ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پہ راجہ راشد حفیظ صاحب نے اور میں نے راولپنڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی یہ ساری بریفنگ لی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اور تمام شہروں کے اندر قصبوں کے حوالے سے ایک بڑی ہنگامی پالیسی، جس کا لاسٹ بھی جانا 2 دفعہ امپلیمنٹ ہم نے کیا عید الاضحیٰ کے حوالے سے، اور بڑی کامیاب رہی۔ کسی قسم کی کوئی گندگی، علائشیں، سالڈ ویسٹ اس دن کا کم از کم 24 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ ہم نے اس کو ریموو کیا، اور عوام کے لیے اور معاشرے اور سوسائٹی کے اندر تعفن سے بچانے کے لیے بڑا اچھا ہمارا پچھلے 2 سال بھی جو ہے وہ پریکٹس رہی۔ اس دفعہ بھی اسی پریکٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے ایک ہنگامی قسم کا پلان تشکیل دیا ہے، اور انشاءاللہ ابھی جو بریفنگ دی ہے ہمیں اویس تارڑ صاحب نے، جو ہیڈ ہیں یہاں کے ایم ڈی ہیں راولپنڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے، انشاءاللہ پالیسی یہی ہے کہ ٹائیگر فورس کو اور راولپنڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور ہر ایم پی اے کے ایک نمائندے کو شامل کر کے بڑے اچھے طریقے سے گراس روٹ لیول پہ، گلی محلوں کی سطح پہ اور ہر گھر کی سطح پہ ہم رابطے میں رہیں گے، اور کسی قسم کی کوئی گندگی، سالڈ ویسٹ، علائشیں، کھالیں، ان کی کم از کم جو ہے وہ سفوکیشن اور تعفن سے جو ہے وہ پاک رکھا جائے گا انشاءاللہ راولپنڈی کو بھی، اور یہی پالیسی جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر انشاءاللہ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ عوام بھی تعاون کرے گی۔ عوام سے بھی گزارش ہے کہ پنجاب کے اندر جس جس شہر میں جو لوکل باڈیز، جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ادارے ہیں اور بلدیات کے اداروں کے تحت، ٹی ایم ایز کے تحت جو بھی اہلکار، افسران کوئی اسٹریٹجی ان کو دے رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جو ہے وہ معاشرے کے اندر سے، سوسائٹی کے اندر سے یہ 2-3 دن کی جو ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ گندگی اور علائشوں کا ڈھیر بن جانا، ان سے بچنے کے لیے وہ تعاون کریں گے، اور اس کی پوری پبلسٹی جو ہے وہ لوکل سطح کے اوپر بھی، سوشل میڈیا سے لے کے اخبارات کے اندر ہم کر رہے ہیں، اور نیشنل لیول پہ بھی جو ہے وہ ایڈز کی صورت میں ٹی وی چینلز میں بھی اور پرنٹ میڈیاز میں بھی اور سوشل میڈیا میں وہ آپ کو انشاءاللہ دکھائی دے گی۔ اور امید ہے کہ اس دفعہ کا عید الاضحیٰ بھی پچھلے 2 جو ہمارے عید الاضحیٰ گزری ہیں اس کی طرح جو ہے ایک انشاءاللہ صاف ستھرے ماحول کے ساتھ جو سارا معاملہ چلے گا۔ دوسری چیز، کل بلاول زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایجنٹ اور بروکر کی حیثیت سے کروائی، حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کو شاید راضی نہیں تھے اور ایک دوسرے پہ اعتبار کرنے کو بھی راضی نہیں تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی دیہڑی لگانے کے لیے، جو انہوں نے ایک دیہڑی پچھلے سال لانگ مارچ کی صورت، نواز شریف صاحب نے بھی کروڑوں روپے دیے، زرداری صاحب نے بھی کروڑوں روپے دیے، دائیں بائیں سے بھی کروڑوں روپے آگے تھے، اور کچھ کروڑوں روپے انہوں نے رسیدیں چھاپ کے کہ جناب اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو اپنے مریدین سے، اپنے معتقدین سے اور اپنے چاہنے والوں سے بھی اینٹھ لیے تھے۔ تو لانگ مارچ تو ناکام ہوا تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک اچھی خاصی دیہڑی کروڑوں اربوں روپے میں لگ گئی تھی، اس پہ ان کو بڑا مزہ آیا۔ اب انہیں پتہ ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے پاکستان کے اندر اگلے 3 سال وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت اپنی مدت پورے 30 کو احتشام کے ساتھ پوری کرے گی، لیکن انہیں وہ چسکا پڑ گیا ہے کہ چلو ان دونوں پارٹیوں کو استعمال کر کے دوبارہ کوئی لانگ مارچ، دوبارہ کوئی تحریک، دوبارہ کوئی جناب کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی جائے کہ جس میں ان کو کم از کم کروڑوں روپے کا جو ہے وہ فائدہ مل جائے۔ اب انہیں نظر آ رہا تھا کہ بلاول زرداری صاحب آج سے 1 ہفتہ پہلے بھی لاہور آئے، لیکن شہباز شریف صاحب بلاول زرداری صاحب سے زیادہ سیانے ہیں، اور جتنی بلاول زرداری صاحب کی عمر ہے اتنا تو شہباز شریف صاحب کا تجربہ ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ جب پچھلے 5 سال ان کی پارٹی اور ان کے خاندان جو ہے اس کی سیاست کا بیڑا غرق ہو رہا تھا، تو آصف زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب اس طرح جناب اپنے ہاتھ اپنے بغلوں میں دے کے دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اب جب بلاول زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب اور ان کا پورا ٹبر جعلی ٹیٹیاں، جعلی اکاؤنٹس اور اربوں کھربوں ڈالرز کی کرپشن میں پھنس گیا ہے، اور کیسز اور جے آئی ٹیز اپنے اینڈ پہ پہنچ چکی ہیں،
تو اب وہ ان کی ہیلپ لینے کے لیے اور ان کا کندھا استعمال کرنے کے لیے آئے، لیکن ہفتہ پہلے تو شہباز شریف صاحب نے انہیں ٹھیک نہ دکھا دیا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھاگے بھاگے آئے، ان کی امیدوں پہ جناب اوس پڑ گئی، وہ تو چاہتے تھے کہ دوبارہ ایک دفعہ کھیل تماشا ہو، تو انہوں نے پھر بڑا بھرپور کردار ادا کیا اور کل دونوں کو ملایا، لیکن پریس کانفرنس کے اینڈ میں ساری کی ساری پشتو اور فارسی سمجھ آ گئی ساری عوام کو، جب بلاول زرداری صاحب نے کہا کہ یہ ہے شہباز شریف صاحب، ہمارے سینئر لیڈر، ہمارے بزرگ، یہ تحریک کی قیادت کریں گے، تو شہباز شریف صاحب بھی بڑے تیز تھے، انہوں نے فوراً جواب دیا کہ نہیں جناب میں نہیں کروں گا، یہ جو بلاول زرداری صاحب ہے نا یہ ینگ لیڈر ہے، یہ ینگ قیادت ہے، یہ کرے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہیں پہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پوری کوششیں جو ہے نا ان کا چھس اور پھس ہو گئی۔ پورے آخری جو 1 منٹ کی پورا جسچر تھا جناب کا، نہ بلاول زرداری صاحب شہباز شریف صاحب پہ اعتماد کرنے کو تیار ہے نون لیگ پہ، اور نہ نون لیگ اور شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی اور آلے زرداری کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار ہیں، دونوں ایک دوسرے کو استعمال کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اور اے پی سی اتنی کھیل لی انہوں نے 2 سالوں میں کہ اے پی سی ہی بدنام ہو گئی ہے۔ اے پی سی ہاتھ جوڑ کے ان سے گزارش کر رہی ہے خدا کا واسطہ ہے میری جان چھوڑو اور کوئی اور چیز پکڑو، کوئی اور نام پکڑو۔ آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب 73 کے آئین کے تناظر میں 74 اے پی سیز تو پچھلے 2 سالوں میں کر چکے ہیں۔ سمپل بغض، کینہ اور اناد ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے، جو سکون کی نیند سونے نہیں دیتا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، سکون کی نیند۔ اس بغض، کینہ اور اناد کے اندر انہوں نے اصول کے نام پہ وصول کی سیاست بھی کی، بلاول زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی، بعد میں جو چند چڑھا وہ ضیاء الرحمان صاحب کی صورت میں چند چڑھا۔ اسی طریقے سے اب بھی یہ جو آئے ہیں کہ کوئی اصول کے نام پہ وصول کی سیاست، اور 73 کے آئین کے تناظر میں 74 قسم کی کرپشن اور بدیانتی کے طور طریقے۔ اور آخری بات اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے، اللہ پاک کا کرم ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی کی حکومت بڑی ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ ان تمام معاشی، سیاسی، داخلی اور خارجی مسائل کو حل کر رہی ہے کہ جو اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے اور اس غیر متحدہ اپوزیشن نے، جس کے متعلق میرا ایک دعویٰ ہے کہ یہ فیک ہو سکتی ہے لیکن کبھی بھی نیک اور ایک نہیں ہو سکتی، یہ فیک ہو سکتی ہے لیکن کبھی بھی ایک اور نیک نہیں ہو سکتی۔ ان غیر متحدہ اپوزیشن کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی کی حکومت دانتوں سے کھول رہی ہے، اور اس وقت سب سے بڑی کنٹریبیوشن اور سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے بڑی اچیومنٹ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی، وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس اور کووڈ-19 آج پاکستان کے اندر شکست سے دوچار ہو رہا ہے، اور اگلے چند ہفتوں کے اندر انشاءاللہ وہ ناکام اور نامراد ہوگا، صرف اور صرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی وہ حکیمانہ اور دانشمندانہ پالیسیز ہیں جو فرام ڈے فرسٹ سے کووڈ-19 کے خلاف جنگ کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اختیار کی تھیں، باوجود اس کے کہ میڈیا کے کچھ عناصر کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے، دائیں بائیں کے حلقوں کی طرف سے بڑا کرٹیسزم ہوا سمارٹ لاک ڈاؤن سے لے کے اور بہت سے ایشوز کے اوپر، لیکن آج ثابت ہو گیا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا کووڈ-19 کو روکنے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس کے خلاف جنگ کے حوالے سے جو ایجنڈا تھا، جو پالیسیز تھیں، جو تھیوریز تھیں، وہ 100% درست تھی، اور انشاءاللہ اس میں پاکستان کی پاک افواج، اس میں پاکستان کے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹافز، اس میں پاکستان کی پولیس، اس میں پاکستان کے محکمہ مال کے پٹواریوں سے لے کے اوپر تک کے جتنے اہلکار، اور اس میں پاکستان کے ہر ادارے کے ہر فرد نے، پاکستان کے تاجروں نے اور پاکستان کی عوام نے بھرپور ساتھ دیا، جس کی وجہ سے آج یورپ، امریکہ اور باقی ممالک کے اندر کرونا وائرس پھیلاؤ کی طرف سٹل گامزن ہے، لیکن پاکستان میں کرونا وائرس جو ہے وہ خاتمے کی طرف ہے۔ یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور اسی کرونا وائرس کے حوالے سے نیگیٹو پالیٹکس کرنے کے لیے
یہ شہباز شریف صاحب جناب لندن سے بھاگے بھاگے آئے تھے اور ان کا ذہن یہ تھا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کرونا وائرس کے حالات اتنے خراب ہو جائیں گے پاکستان میں کہ حکومت ناکام، ریاست ناکام، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ناکام، پی ٹی آئی کی حکومت ناکام ہو جائے گی، لا لیسنس کا ماحول کریٹ ہو جائے گا، سول نافرمانی کا ماحول کریٹ ہو جائے گا، اور پھر جناب ہم بیچ میں جناب اڑنگی ڈال کے ہم اپنی سیاست کریں گے اور پھر ہم جناب آگے آئیں گے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح رسوائی اور جگ ہسائی ان کے کھاتے میں آئی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی کووڈ-19 نے اگر کسی کو بے نقاب کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس غیر متحدہ اپوزیشن اور اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کو، اور خصوصاً شہباز شریف صاحب کو کم از کم سب سے زیادہ بے نقاب کیا کہ ہائے یہ تو نے کیا کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں کہ مصداق وہ نام نہاد خادم اعلیٰ جو اپنے آپ کو رستم خان، سہراب خان، ٹارزن اور بڑا اپنے آپ کو دلیر جرأت مند قائد کے طور پہ 52 ارب روپیہ 10 سالوں میں میرا اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ لگا کے ایڈورٹیزمنٹ میں اس نے ثابت کیا تھا، لیکن کووڈ-19 نے اس کو بزدل اعلیٰ ثابت کر دیا۔ 4 مہینے سے اس نے جناب ماسک لگایا ہوا ہے اور اپنے کمرے سے باہر نہیں آ پا رہے، ڈر اور خوف کے مارے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے، قائد حزب اختلاف دنیا کی تمام پارلیمانی جمہوریتوں کے اندر ایک آفیشیل ڈیزیگنیشن ہوتا ہے جس پہ سال کے کروڑوں روپے لگتے ہیں، کروڑوں روپے، اور اس قائد حزب اختلاف کا فرض ہوتا ہے کہ اس نے وزیر اعظم کی طرح اپنی ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنی ہوتی ہیں کسی بھی نیشنل، ریجنل، انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر۔ کووڈ-19 تو ایک پوری کی پوری وبا تھی، اس میں چاہیے یہ تھا کہ یہ شہباز شریف صاحب خصوصاً اور بلاول زرداری صاحب اور مولوی فضل الرحمان صاحب، جن لوگوں نے 40 70 سال اور پاکستان کے بننے سے پہلے کی یہ پارٹیاں اقتدار کے مزے لوٹتے رہیں، ان کا فرض بنتا تھا، اور خصوصاً قائد حزب اختلاف کا، کہ وہ پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر، ڈویژنوں کے اندر جاتے پچھلے 5 مہینوں میں، اور کووڈ-19 کے حوالے سے جو اپنا کردار اور اپنی پارٹی کا کردار تھا وہ ادا کرتے ہوئے نظر آتے۔ لیکن خدا کی ذات شاہد ہے اور یہ میڈیا شاہد ہے، کوئی ایک مجھے ڈسٹرکٹ بتا دے جس میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب نے ایک وزٹ کیا ہو۔ مجھے کووڈ-19 کے حوالے سے لاہور شہر کہ جس کی 85% نمائندگی، حق نمائندگی ایم این اے اور ایم پی اے کی سطح پہ نون لیگ کے پاس ہے، مجھے لاہور کے کسی ایک ہسپتال، کسی ایک کوارنٹائن سینٹر، کسی ایک جگہ کا مجھے شہباز شریف صاحب کا دورہ بتا دیں کہ جہاں پہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں۔ یہ منافقت اور بزدلی کووڈ-19 کی وبا نے کم از کم ان کی بے نقاب کر دی، اور یہ پوری دنیا کے سامنے جناب ان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ بہت شکریہ، اس کے بعد آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا چوہان صاحب یہ بتا دیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سول نافرمانی کے حوالے سے جو ہے اپوزیشن چاہتی تھی، ابھی آپ نے جو اقدام اٹھایا ہے کورونا کے حوالے سے 9 دن اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ، اس پہ سول نافرمانی کیا نہیں ہو رہی؟ تاجروں کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رد عمل آ رہا ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ درخواستیں کھولیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھا، ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں کہ تاجر جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تاجر جو ہے وہ پاکستان کے سب سے محب وطن طبقہ ہے اور سب سے محب وطن کمیونٹی ہے، لیکن آپ سارے دوست جانتے ہیں کہ پچھلی عید کے اوپر آخری 10 دن ریلیکس کیا گیا لاک ڈاؤن، اس میں سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آرڈر آیا، اور ہم پابند ہیں سپریم کورٹ کے، کیونکہ ہم تو نون لیگ پیپلز پارٹی والے تو نہیں ہیں کہ ہم عدالتوں کے سامنے کھڑے ہوں، ہم نے تو ہمیشہ اپنا سر خم تسلیم کیا، تو جناب وہ اوپن کر دیا گیا۔ لیکن مجموعی طور پر ہم ساروں کی طرف سے، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، پوری عوام شامل ہے، کہ ہم سے بے احتیاطیاں ہوئیں۔ اس بے احتیاطیوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ 1 جون سے لے کے 15 جون سب سے زیادہ ہائپ تھی کووڈ-19 کی، ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے پوری قوم کے، ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ سسٹم جو ہے نا وہ سٹیک پہ لگ گیا تھا، آپ یقین جانیں۔ لیکن اللہ پاک نے کرم کیا، پھر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے فرنٹ فٹ پہ آ کے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ایک پالیسی دے کر سختی کے ساتھ ہم نے چیزوں کو مینیج کیا، اور خصوصاً اس میں اللہ پاک کا کرم رہا، اس میں ہم اپنی ڈسٹنکشن کا دعویٰ نہیں کریں گے، اللہ پاک کے کرم سے چیزیں کنٹرول ہونا شروع ہوئیں۔ اب ایک دفعہ وہ کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، ہم اینڈ پہ ہیں، یہ آخری جنگ ہے انشاءاللہ کووڈ-19 کے خلاف،
جس میں تاجروں نے فرنٹ فٹ پہ آ کے پازیٹیو رول پلے کیا ہے. اب میری گزارش یہ ہے کہ یہ آخری ایک آدھ جنگ ہے, اس کو ہم صبر کے ساتھ برداشت کر لیں گے تو اس میں فائدہ ہے. خدا نخواستہ عید کے بعد دوبارہ ہائپ کریٹ ہو گئی تو ابھی تو 8 دن کا ہے, پھر اگلے 8 مہینے میں پھر پریشانی آ جائے گی. تو کیا اگلے 8 مہینے 4 مہینے 3 مہینے آپ کے کاروبار بند ہوں؟ وہ فیزیبل چیز ہے کہ آپ 8 دن کے لیے چیزوں کو برداشت کریں. چوہان صاحب یہ بتائیں کہ بالکل ٹھیک کیا آپ نے, ہونا چاہیے پابندی, لیکن گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ ماں کا درجہ رکھتی ہے, اسٹیٹ جو ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان تاجروں کو ٹیبل پہ بٹھا کے ان کو اعتماد میں نہ لے کے یہ کام کیوں کیا؟ نہیں, ایسی چیز نہیں ہے. مکمل وزیر اعلیٰ پنجاب اور لا منسٹر راجہ بشارت صاحب اور وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم صاحب اور جتنی ہماری جناب سینئر لیڈرشپ ہے جو کووڈ-19 کے حوالے سے چیزوں کو جو ہے نا وہ مینیج کر رہی ہے, ٹیکل کر رہی ہے, وہ ریگولر رابطے میں رہے ہیں. اور اس میں بھی انشاءاللہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی بات کہ اللہ پاک کرم کرے گا. 4 مہینے جو ہم نے پابندیاں برداشت کرنی ہے وہ اگر ہم 8 مہینے کر لیں گے, اور اس میں بھی 50% کے قریب کاروبار کو تو ریلیف دیا ہوا ہے ابھی بھی, کھانا پینا گروسری ساری چیزیں, تو انشاءاللہ ہم سارے مل کے جناب یہ بتائیے گا کہ جس عوام کا ووٹ لے کے آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, یہاں بات چیت کر رہے ہیں, اس عوام کو ریلیف کب ملے گا؟ 2 سال آپ کی حکومت مکمل ہونے کو ہے, پچھلوں نے یہ کر دیا. عوام کو یہ نہیں چاہیے کہ اس کی ملاقات اس سے ہو رہی ہے, لوگوں کو ریلیف چاہیے. یہاں روز آٹا, چینی اور پیٹرولیم مصنوعات کا بحران ہو رہا ہے. ناکامی ہے یا آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں تو اکثر کہتا ہوں اور 40 سال سے سیاسی کارکن ہوں, تو اس وجہ سے ایک پولیٹیکل اکانومسٹ کی حیثیت سے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ کسی بھی اکانومی کے اندر بوم یا ریسیشن, کسی بھی اکانومی کے اچھے یا برے حالات, یہ دنیا کے کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیں, کسی تھیوری کو پڑھ لیں اکنامکس کی, اکانومی کی, کسی کے اسکالر کی جناب آپ تھیوری پڑھ لیں, وہ 2 3 4 سال کی پالیسیوں کی وجہ سے نہیں آتی. نہ بوم آتا ہے, نہ ریسیشن آتا ہے, نہ اچھے حالات آتے ہیں, نہ برے حالات آتے ہیں. کم از کم 10 سے 20 سال کی جو پالیسیز ہوتی ہیں, اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, اکنامیکل ڈیسیجنز ہوتے ہیں, اس کی بنیاد پہ بوم بھی آتا ہے اور ریسیشن بھی آتا ہے. تو آپ اگر یہ کہیں کہ محض 2 سال کی فیصلوں کی وجہ سے, یہ آپ کا پچھلے 40 سال سے عموماً اور خصوصاً 10 سال جو میثاق جمہوریت رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا سسٹم تھا, اس میں آپ کے قرضے, میں چھوٹی سی آپ کو مثال دے دوں, پہلے 6 مہینے کے اندر پاکستان کی حکومت $10 ارب عالمی مالیاتی اداروں کو دینے کی پابند تھی, جو پچھلے جناب چھوڑ کے گئے پہلے 6 مہینوں کے اندر. اور صورتحال یہ تھی کہ آپ کا کوئی ادارہ پروفیٹیبل نہیں چھوڑ کے گئے. پی آئی اے خسارے میں, ریلوے خسارے میں, سٹیل مل بند, کارپوریشن ساری بند. پنجاب کے اندر آپ کے جتنے میٹرو پروجیکٹ, اورنج لائن ٹرین پروجیکٹس, یہ سبسڈیز کے ساتھ سالانہ آپ کے 10 سے لے کے 40 ارب روپے کی جناب سرکار کی طرف سے پیسہ, اور ایک 1250 ارب روپے کا جناب پنجاب حکومت صرف مقروض چھوڑ کے گئے. 1250 ارب روپے کی, جو 2007 کے اندر 8 کے اندر چودھری پرویز لائی صاحب 125 ارب روپے کے پروفٹ میں اس نام نہاد خادم اعلیٰ کے ہاتھ میں دے کے گئے تھے. 125 ارب روپے کے پروفٹ میں. یہ میں اپنی طرف سے بڑھ کے یا نعرے نہیں مار رہا یا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, یہ 100% فیکچول بات بتا رہا ہوں. یہ 125 ارب روپے کا منافع بخش پنجاب, بیچ میں 600 800 ارب کا قرضہ اسٹیٹ بینک سے ری شیڈیول کروانے کے باوجود 1250 ارب روپے کا پنجاب صرف مقروض چھوڑ کے گئے. آپ مجھے بتائیں کہ ان سارے حالات کے اندر پھر اوپر بیچ میں آ گیا کووڈ-19, تو ان حالات کے اندر ہم ان کی ہاتھوں کی لگائی ہوئی دانتوں سے کھول رہے ہیں. اور اللہ پاک کا کرم ہے, کووڈ-19 جو جیتی ہے, اس کی جنگ اور جیتنے کے قریب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ڈسٹنکشن تو اس حکومت کی یہ ہے. پھر دوسری ڈسٹنکشن کیا ہے, وہ $10 ارب جو میں نے آپ کو کہا جو پہلے 6 مہینے کے اندر دینے کے پابند تھے, ہم نے وہ $10 ارب پے کیا. اس کے بعد بھی ہم نے کئی 100 ارب روپے ہیں جو 2 سالوں کے اندر ان کے لیے ہوئے قرضے ابھی واپس کرنے لگے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ آپ بیغام رہیں. 50 اوور کا میچ ہے, اس 50 اوور میں سے ابھی ایک منٹ اس میں سے 20 اوور کا میچ ہوا ہے, 30 اوور کا 3 سالوں کا بقایا ہے. تو انشاءاللہ بیغام رہ جانا, جیتیں گے جی. ستی صاحب اس کے بعد آپ جی. صداقت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی نیکی عوام سے خفا کیوں ہیں؟
آخری پریس کانفرنس آپ نے کی فروری میں، اس کے بعد الحمدللہ آپ کا یہ چہرہ مبارک ہم آج دیکھ رہے ہیں. دوسرا راشد حفیظ صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں یہ بہت مشہور ہے کہ یہ نہ کسی کا فون لیتے ہیں، نہ کسی کا فون کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی سے رابطہ رکھتے ہیں. آگے جو ہے بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے، بہت جلد ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کی جو پروگریس ہے وہ صرف اور صرف ٹائیگر فورس ہے 2 سالوں کے بعد، جس کا کوئی رزلٹ پتہ نہیں کیسا نکلے گا. اور دوسرا ہم ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں شہر میں تو صرف لال حویلی کی سیاست ہمیں نظر آتی ہے، ہر جگہ لال حویلی کے علاوہ ہمیں کہیں پی ٹی آئی کی سیاست نظر نہیں آ رہی. آپ نے سوال پوچھا، اچھا سوال پوچھا، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ راشد حفیظ صاحب یہاں پر ہر وقت موجود ہوتے ہیں. میں کیونکہ جناب وزیر اطلاعات یا نا کسی بھی حکومت کا وہ کہتے ہیں شیر پہ سواری ہوتی ہے. آپ گھوڑے پہ سواری کر سکتے ہیں، اونٹ پہ کر سکتے ہیں، ہاتھی پہ کر سکتے ہیں، لیکن شیر کی سواری بڑی مشکل ہوتی ہے. تو شیر کی سواری بڑی مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے بڑا ٹائم وقت دینا پڑتا ہے. تو میں تو لاہور ہوتا ہوں، لیکن لاہور کے باوجود پی پی 17 کے اندر گیس کا ایشو کہ جو آپ کا یو سی 21, 22, 23, 24, 70, 71, 72, 73, 74 یہ 8 یونٹ کوسٹیں جو آپ کی کشمیر ہائی وے کے ساتھ ریلیونٹ ہیں. 40 سال ہو گئے تھے، 80% جناب وہاں پر گھروں میں گیس نہیں آتی تھی. 2 سالوں کے اندر 80% گھروں کے اندر جناب اس وقت اللہ پاک کے کرم سے گیس آ رہی ہے. یہ آپ اپنے کیمرے بھی لے جائیں اور جا کے وہاں یو سی کے جتنے آپ کے کرتا دھرتا ہیڈز ہیں، کونسلر ٹائپ، نائب ناظم ٹائپ جو لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں. پی پی 17 کے اندر جو میرا حلقہ ہے، پانی پینے کا 25 ٹیوب ویل جو نا صرف 2 سالوں کے اندر لگ چکے ہیں. 25 ٹیوب ویل اور 15 ٹیوب ویل اگلے 1 سال کے اندر لگنے لگے ہیں، اور تقریباً 95% پینے کا پانی جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے. تو آپ بے غم رہیں. اور یہی صورتحال راجہ راشد حفیظ صاحب کی ہے. ماشاءاللہ 30 دفعہ ایم پی اے بنے ہیں، کوئی پہلی دفعہ نہیں بنے کہ ان کو نہیں پتا کہ پبلک ڈیلنگ کیا ہوتی ہے، عوام سے ملنا کیا ہوتا ہے. تو باقی لال حویلی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے بزرگ ہیں شیخ رشید صاحب، تو ہم سارے مل کے جو کام کر رہے ہیں. جی جناب چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ آخری 2 کویسچن ہیں. آپ حکومت ہمیشہ کہتی ہے کہ اپوزیشن نیک اور ایک پیج پر نہیں ہو سکتی. اگر نہیں ہو سکتی تو حکومت کو کیوں اتنی خوفزدہ ہے کہ اگر کوئی 2 فریقین ملاقات کریں، 2 اپوزیشن لیڈر، تو وہ خوفزدہ ہو کے آپ ان کی ملاقاتوں پر تبصرے کرتے ہیں؟ ایک تو اس بات پہ بتا دیجیے گا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کو بہت زیادہ تھریٹس مل رہے ہیں، اس حوالے سے وہ تھریٹس دینے والی کون عناصر ہیں؟ کیا آپ اس کے خلاف آپ نے کوئی پولیس پہ کارروائی کروائی ہے؟ اچھا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں تو ہوں ترجمان پنجاب حکومت کا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا 13 سال کا جو میرا تعلق ہے پارٹی کے ساتھ، اس پوائنٹ آف ویو سے میں ان کا ترجمان ہوں. تو جب یہ پولیٹیکل موومنٹ کرتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے کھانسنے کے اوپر بھی تبصرہ کرتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے چلنے کے سٹائل کے اوپر بھی تبصرہ کریں گے، یہ عمران خان صاحب کے جوتے کے اوپر بھی تبصرہ کریں گے، یہ عمران خان صاحب کے جناب اور بہت سے ایشوز کے اوپر جو مخالفین ہیں ان کے ترجمان ہیں. تو جناب ہم تو ان کا پولیٹیکل چہرہ بے نقاب کرتے ہیں. ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ 3 آج جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ جو کرپشن کی خوبصورت سی 3 بندوں کی ٹرائکا ہے نا، بلاول زرداری، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان، ان ٹرائکا کا اصل آبجیکٹو کیا ہے؟ یہ ہمارا فرض بنتا ہے، باقی لوگوں کا بھی بنتا ہے اگر پی ٹی آئی کے وزیر مشیر ہیں، لیکن میرا تو ایسا ترجمان کی حیثیت سے بنتا ہے کہ ان کا چہرہ بے نقاب کروں. باقی اللہ پاک کا کرم ہے جو آپ نے جواب دیتا ہوں. اب تسلی سے جناب اس وقت میرے پاس وہ فگرز ہیں، میں نے پرسوں 92 چینل کے جناب وہ رانا عظیم صاحب کے پروگرام میں پوری لسٹ 10 بندوں کی بنوائی تھی. اب ذرا آپ یاد کروا دیجیے گا مجھے ساتھ ساتھ اگر یاد آئے تو. مصدق ملک صاحب نان سلیکٹڈ پچھلی دفعہ، ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر اس کے بعد 10 بندے تھے نان سلیکٹڈ اس میں. اس کے بعد آپ پوری ایک لسٹ ہے کہ جس میں جو ٹاپ کلاس کے آصف کرمانی صاحب نان سلیکٹڈ، پھر مفتہ اسماعیل نان سلیکٹڈ. بتاتے جائیں نا، میں اس وقت میرے پاس لکھے نہیں. سن لیں 10 بندے پورے گن کے. کیوں کہ آفیشلی 5 معاون خصوصی اور 5 آپ کے اسپیشل اسسٹنٹ. آئین اور قانون صوبے کو بھی، چیف ایگزیکٹو کو، وزیر اعلیٰ کو اجازت دیتا ہے اور آپ کے وزیر اعظم صاحب کو بھی اجازت دیتا ہے. تو بھائی انہوں نے 10 رکھے، اس پہ کوئی نہیں بولا، ٹھیک ہے نا، اپوزیشن نہیں بولی. یہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن اس وقت جناب سکون کا ستو اور بھنگ پی کے سوئی ہوئی تھی، کیونکہ آپس میں رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا سسٹم جا رہا تھا نا، مساق جمہوریت.
اب وہی 10 بندے جو آئین اور قانون کے مطابق وزیر اعظم صاحب رکھ سکتے ہیں انہوں نے رکھ لیے تو ان کی چیخیں جو ہیں وہ مریخ تک سنائی دے رہی ہیں. تو یہ منافقت کی سیاست ہے. آئین اور قانون کے اندر 5 یہ اور 5 وہ رکھنے کی صوبے میں بھی اپروول ہے, اجازت ہے, اور وفاق میں. آخری سلطان شاہ صاحب, یہ بتا دیں سلطان کہ گلزار صاحب, آپ نے نیب کے حوالے سے پارلیمنٹ کی کمیٹی بھی کام کر رہی ہے, تو کیا نیب میں ترامیم واقعی ہو جائیں گی؟ آپ لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں. ایک بات. نمبر 2 سال گزر گئے, کرپشن کی باتیں ہوتی رہیں, کیسز میں نیب میں بنے, لیکن نہ تو ابھی تک وہ لوٹ مار کے پیسہ واپس آیا, تو اگلے 3 سال بھی یہی ہونا ہے. ایک تو جناب گلزار صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 550 ارب سے زائد پیسہ جو ہے نا وہ ریکور ہو چکا ہے. جو نیب والے اکثر اینٹی کرپشن بھی اپنا فیکٹس اینڈ فگرز بتاتی ہے ان 2 سالوں میں, اور نیب بھی بتاتی ہے, تقریباً 550 سے زائد, جو شاید ان کے جو 10 سال تھے اس کے ٹوٹل میں بھی اتنا پیسہ ریکور نہیں ہوا تھا. پہلی چیز. دوسری چیز, آپ نے دوسرا کوشچن کیا پوچھا تھا؟ وہ نیب قوانین وفاق سے ریلیونٹ جو ہے نا ایک سبجیکٹ ہے, اس پہ بالکل نیب کے حوالے سے ہم بھی سیٹسفائی نہیں ہیں کہ اینڈ رزلٹ کوئی نہیں آتا. جی آئی ٹیز بنتی ہیں, عدالتوں میں کیس چلتے ہیں, اور جناب نیب کی پروسیکیوشن ہوتی ہے, لیکن وکٹری کا نشان بنا کے جناب ریاست اور معاشرے اور عوام کے سینوں پہ مونگ ڈلتے ہیں کہ جن کے متعلق جی آئی ٹیز کے اندر ثابت ہوا ہوتا ہے کہ انہوں نے کروڑوں ڈالر جو ہے نا وہ لوٹ مار کی ہوئی ہے. تو نیب کے قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ کرپشن اور بددیانتی کی روک تھام ہو. لیکن اگر اپوزیشن کی دی ہوئی ترامیم کہ جن کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے کرپٹ اور بددیانت لیڈرشپ اور ان کے والدین محترم پکڑے ہوئے ہیں ان کو ریلیف ملے, تو وہ تو پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا. آخری جی سلطان شاہ صاحب. میں چونکہ یہاں پر صرف کوئی سیاسی سوال نہیں, صرف یہ کہ آج یہاں پر جتنے میڈیا نمائندگان یہاں پر موجود ہیں, رپورٹرز ہیں, کیمراز ہیں, انجینئرز ہیں, ڈرائیورز ہیں, یہ سب جو ہے میڈیا سے ریلیٹڈ ہے. اور اس سے پیچھے جو آپ کی یہ پریس کانفرنس جو براہ راست نشر کر رہے ہیں وہ بھی تقریباً 50-60 لوگ وہ بھی ہیں, قریب کوئی 100 سے زائد لوگ جو ہیں آپ کی ایک سنگل بندے کی پریس کانفرنس جو ہے یہاں سے ریلیز کر رہے ہیں. اب اس میں سے 80 بندے ایسے ہیں جن کو جو ہے کئی ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی, اور کئی ماہ سے ان کو کٹوتی کے ساتھ تنخواہیں مل رہی ہیں. یا تو اسی طریقے سے بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ ادارے جو ہیں ذرا سی کوئی مطالبہ کرنے پر ان کو تھریٹ کرتے ہیں جی کہ آپ نوکری چھوڑ دیں. اخبارات کا یہ حال ہے, ٹی وی چینلز کا یہ حال ہے. آپ چونکہ صوبائی وزیر اطلاعات ہے, میں یہ صرف آپ کی نوٹس پہ یہ چیز یہ نا سلطان شاہ صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے. دیکھیں میں 40 سال سے سیاسی کارکن ہوں, 10 سال سے میڈیا پرسن ہوں ایک جنا, اور 2 سال سے منسٹر ہوں انفارمیشن. میں نے دیکھا یہ بڑا ظلم ہے, یقین جانیں اتنا ظلم ہے کہ 10,000 کی تنخواہ, 20,000 کی تنخواہ, 40,000 کی تنخواہ کا جو ورکنگ جرنلسٹ ہے, کیمرہ مین ہے, اس کی تنخواہیں روکی ہوئی ہیں, اور 5-5 لاکھ اور 30-30 لاکھ لینے والے جو ملازمین ہیں ان کو تو آپ ریگولر تنخواہیں دے رہے ہیں. میں تو اپنے سینٹیمنٹس بڑے واضح رکھوں گا ٹی وی چینل کے مالکان کے لیے بھی اور اخبارات کے مالکان کے لیے بھی کہ خدا کا واسطہ ہے یہ ظلم اور جبر جو ہے نا یہ اللہ پاک کے ہاں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. دوسرا یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے. دیکھیں سلطان شاہ صاحب, میرے پاس آپ نہیں, میرے پاس لاہور سے بھی ہر تیسرے دن یہ چیزیں آتی ہیں. اپنے اینڈ سے میں کوشش بھی کرتا ہوں. ایک دفعہ پھر میں اس پہ بڑا, ابھی عید کے بعد ہم پراپر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لیٹر لکھیں گے کہ اگر کسی نے تنخواہوں کے حوالے سے کوئی اس قسم کی بے ضابطگی انتہائی سویر قسم کی ہے تو ہم ایڈز کے حوالے سے کچھ چیزوں کو پھر مینیج کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر کل گلا نہ کریں. تو میری آخری فکرہ یہی ہے کہ کم از کم اس عید کے موقع کے اوپر ٹی وی چینلز کے جو مالکان اور اخبارات کے مالکان ہیں وہ کم از کم تنخواہوں کا کچھ نہ کچھ پورشن جو ہے نا وہ ریلیز کریں.